من يخاف وعيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية ان رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کے حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں. بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. محترم سامعین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حدیث کے 2 الگ الگ حصوں سے 2 ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. انہی آیت کریمہ کے الفاظ اور احادیث مبارکہ کے جملے کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں کیے جانے والے ایک بہت بڑے کام، عظیم معاملے کی جانب سفر کر رہے ہیں. یہ سفر، یہ بات اکثر آپ نے سنا ہوگا، اس سے پہلے بہت خطبات کے ذریعے سے، خطیبوں کے ذریعے سے سنا ہوگا. کچھ باتیں ایسی بھی سنیں گے جو شاید بہت سے لوگوں نے نہ سنا ہو. اور یہ ساری باتیں بتانے اور کہنے اور سننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کہہ کر چلا جاؤں، آپ سن کر چلے جائیں، یہ کہہ کر اڑ جائیں یا یہ کہتے چرچا میں آ جائیں کہ بہت اچھی بات کہی گئی. یہ کہہ کر اپنی زندگی کو ختم نہ کریں. ہم یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں یہ عمل کے لیے کہی جا رہی ہیں. یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں یہ کسی کو زخم پہنچانے، کسی کو تکلیف پہنچانے، کسی پر ٹیکہ ٹپڑی کے لیے نہیں کہی جا رہی ہیں، بلکہ میری جو کوشش ہے، میرا جو خیال ہے، میرا جو ذہن ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے رحم سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اصلاح ہو جائے. تنقید کی جاتی ہے، باتیں کی جاتی ہیں، تنقید ہوتی ہے، ایک برائے تنقید ہوتی ہے، پریشان کرنے کے لیے تنقید کی جاتی ہے. ایک تنقید ہوتی ہے برائے اصلاح. بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بات ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے یا ہماری زندگی میں عام ہے اور وہ بتائی جا رہی ہے تو اس کو ہمیشہ انسان اپوزٹ میں نہ لے. یہ نہ سوچے کہ میں نے کیا ہے تو اس وجہ سے ایسا کہہ دیا گیا، یا میرے گھر ایسا ہونے والا ہے تو اس لیے یہ موضوع بنا کر کے پیش کر دیا گیا. نہیں، بلکہ یہ ہماری اصلاح کے لیے پیش کیا جاتا ہے. زندگی میں عمل کرنے کے لیے 2 بڑے طریقے بتائے گئے ہیں، اور یہی طریقے قابل قبول ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا تھا اور کہا تھا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ لوگو اللہ نے جو قرآن رسول پر نازل کیا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہے. رسول ایمانداری کے ساتھ اس پر عمل کرنے لگ جاؤ. جو رسول نے پہنچا دیا اس پر عمل کرو. قرآن کے ذریعے سے بھی، اللہ کا حکم کے ذریعے سے ہم تک جو بات پہنچی ہے اسے عمل کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رسول نے عمل کر کے سنت کے طریقے سے چھوڑ کر گیا ہے اس کو عمل میں لانا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یا تو بدعت ہیں یا تو وہ جاہلانہ رسمیں ہیں، زمانے جاہلیت کی رسمیں ہیں، یا اور بھی جو دوسری خرافات ہیں وہ ہماری زندگی میں بسی ہوئی ہیں.
اب ہم زندگی میں جو بھی عمل کر رہے ہیں، اسلام اتنا باضابطہ مذہب ہے کہ وہ انسان کو برائیوں کو بس الگ کرنے کو کہتے جاتا ہے۔ آپ جو زندگی میں عمل کر رہے ہیں، مان لیجیے ابھی جو ہم بات سننے جا رہے ہیں، جو ماحول چل رہا ہے نکاح کا، تو نکاح میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، اس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، وہ غیر ضروری جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے، انہیں ہمیں چھوڑتے چلنا ہے، جو ضروری ہیں وہ کرتے چلنا ہے، جس سے ہمارا بوجھ ہلکا ہوگا۔ آپ یہ چاہیں کہ مجھے 50 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، تو آپ یہ سوچیں گے، کوشش کریں گے کہ جتنا کم میرے پاس زیادہ رہا ہوگا، سامان ہوگا، میں اتنی آسانی سے اس سفر کو انجام دے سکتا ہوں۔ لیکن ایک بہت بڑا بوجھ اپنے پاس لاد لیجئے، ادھر بیگ ٹانگ لیجئے، ادھر سوٹ کیس لٹکا لیجئے، ادھر پورا سب ٹانگ لیجئے اور اب سفر کو نکل جائیے، تو دشوار ہو جائے گا۔ اسلام وہ سفر اور وہ راستہ بتاتا ہے کہ جس میں آپ کا کام بھی ہو جائے اور سفر میں زیادہ پریشانیاں نہ اٹھانی پڑے۔ آئیے، ہم نے سنا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتوں کا ذکر اور حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہی ہیں عمل کے لیے۔ پہلی چیز فرائض، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا اس پر عمل کیا جائے۔ دوسری چیز سنت، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کیا ہے، جو سنت ہے وہ عمل میں لایا جائے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں یا تو بدعت ہیں یا زمانہ جاہلیت کی رسمیں ہیں یا اور بھی دوسری خرافات، بعد کی آئی ہوئی خرافات ہیں۔ ہم اپنے عمل میں موازنہ خود کریں گے کہ ہم کن چیزوں پر عمل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ شیطان نے انسانی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو ڈال دیا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، ایک طرف مانتے بھی ہیں اور عمل بھی اسی کی بات پر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسے دشمن نہیں مانتے۔ اس نے قسم کھا کے رکھا ہے شیطان نے، حضرت انسان کو جہنم میں پہنچا کے دم لوں گا، زندگی کے آخری لمحے تک آپ کے پیچھے لگے رہے گا۔ ایک ہم ہیں کہ اس بے فکری میں پڑے ہوئے ہیں کہ شیطان ہمیں نہیں بہکائے گا، تو شیطان کان پکڑ کے اور لے کر جانے والا نہیں ہے، وہ تو ایک شوشہ چھوڑتا ہے، عام عمل آپ کو کرنا ہے۔ آئیے، ہمارے زمانے میں اس دور میں جو نکاح کیے جا رہے ہیں، جو شادیاں ہو رہی ہیں، نکاح جو لفظ ہے، نکاح کیا ہے؟ دو لوگوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں ایک بندھن میں بندھ جانا نکاح ہے۔ یہ عام لفظوں میں اس کی تعریف ہے۔ عربی میں لفظ نکاح استعمال ہوتا ہے، اس کا اردو میں شادی بیاہ اس کا مترادف ہے۔ اردو معنی شادی بیاہ بھی ہے۔ بالکل یہ نہ کہیں کہ شادی کا مطلب نکاح نہیں ہوتا، نکاح کا مطلب شادی نہیں ہوتا، نہیں، عربی زبان میں نکاح جو ہے وہ دو میاں بیوی کو جوڑنے، بندھن باندھنے کا ایک طریقہ ہے، اسی کو اردو زبان میں آپ بولیں گے تو یہ شادی ہوتی ہے، بیاہ ہوتا ہے۔ زمانہ جہالت میں، جاہلیت کے دور میں نکاح کی بہت سی اقسام تھیں اور نکاح کے لیے کئی طرح کی رسم و رواج تھی۔ ہمارے معاشرے میں جو رسم و رواج آئی ہیں وہ کیسے آئی ہیں؟ دو چار باتیں سن لیجیے۔ پہلی بات، ہمارے معاشرے میں جو رسم و رواج آئی ہیں وہ ایسے آئیں کہ ہندوستان میں جب اسلام آیا، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور جب پھیل گیا، بڑھ گیا، بہت سے نئے نئے لوگ اسلام قبول کرنے لگے اور انہوں نے باقاعدہ قرآن کی منظم طریقے سے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کی، تو انہیں پورے طریقے سے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، کن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اس طریقے سے بھی جو رسمیں چل رہی تھیں وہ باقی رہ گئیں۔ ایک طریقہ اور آیا کہ اسلامی جب حکومت، مسلمانوں کی جب ہندوستان میں حکومت رہی تو مسلمان بادشاہوں نے بھی بہت بڑی غلطیاں کی ہیں۔ کتنی کتنی بیویوں سے شادی کر لیا، جبکہ قرآن میں 4 بیویوں کا ذکر ہے، اجازت ہے آپ کو، ڈھیر سی بیویوں سے، یہاں تک کہ غیر مسلم لڑکیوں سے بھی شادی کر لیا مسلم بادشاہوں نے۔ اور وہ جو شادی کی جو رسم و تقریبات ہوتی تھیں، ان رسوم میں اس وقت کے جو درباری ملا تھے، جو خوشامدی بیل بنے ہوئے تھے، وہ ان تقریبات میں شامل رہے۔ وظیفہ خور تھے نا، کیسے اپوزیشن میں جاتے، تقریبات میں شامل رہے اور
منع نہیں کیا، ایکشن نہیں لیا، جس سے عوام میں یہ بات پھیل گئی یا عوام کو یہ موقع مل گیا کہ یہ برا نہیں ہے، انہوں نے جیسا کیا اپن بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے تھوڑا زیادہ کیا تھا اپن چھوٹا کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے بھی رسمیں ہمارے اندر آ گئیں۔ ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے بڑا عجیب و غریب ہے کہ ہم مذہب کے معاملے میں جہاں کہیں عمل کی بات آتی ہے تو پہلے اپنے مزاج سے تولتے ہیں، جو مذہب کی جو باتیں ہمارے مزاج کے خلاف ہیں تو ان کو درکنار کر دو، جو اپنے مذہب کے اپنے خیال کے مطابق آ رہی ہیں انہیں اپنا لو۔ اس طرح کی چیزوں کو لے کر ہمارے اندر برائیاں آتی گئیں۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فخریہ طور سے بھی ہمارے اندر رسمیں آئیں، معاشرے کے اندر فخریہ طور سے ایک نے شادی کیا 50,000 لگایا، اب دوسرا شادی کرے گا تو 60,000 خرچ کرے گا، تیسرا کرے گا اور 70,000 خرچ کرے گا۔ پتہ چلا کہ یہ شادیاں اتنی بڑھتی گئیں کہ یہ غریب طبقے کے لوگوں کے لیے مصیبت کا حصہ بن گئی۔ شیرازہ حیات بکھرتا گیا، لوگ تھے کہ اپنی زلفیں سنوارتے گئے، ہم ہیں تو بس بکھر گئے، ٹوٹ گئے۔ غریبوں کے باپوں کا یہ عالم ہے، غریب بچیوں کے، کہ شادی کے بعد سالوں تک اپنی بیٹی کی گئی شادی کا قرضہ اتارتے رہتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایسے موقع پر بھی ہمارے ذہن نہیں جاگ رہے ہیں، صرف ہمیں ایک بات نظر آ رہی ہے کہ محلے میں بتانا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی اچھے سے کی ہے۔ یہ اچھے سے کرنا کیا ہوتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک رسم بتا دوں آپ کو جو ہمارے ہاں ہوتی ہے، شادی کے لیے لڑکی کو دیکھنا ہے، طے کرنا ہے، جسے ہم منگنی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لڑکی کو دیکھنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، اور بہتر طریقے سے دین کو مقدم رکھ کے اچھے گھرانے میں اچھی لڑکی کو چن کر کے اپنے بیٹے کے لیے بہو بنا کر لانا ہے، یہ ضابطہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن منگنی کی رسم کو اب اتنا بڑھا دیا گیا کہ 50 کلو 60 کلو 1 کنٹل کا دیگ پک رہا ہے، محلے کے لوگ دوسرے گاؤں کے لوگ آ کر کے اب کر رہے ہیں۔ پھر لڑکے کی چاچی آ رہی ہیں، تائی آ رہی ہیں، بھابھی آ رہی ہیں، گروپ میں آ رہے ہیں، اجی خالہ نے نہیں دیکھی تھی وہ بھی بہو کو دیکھنے آ رہی ہیں، بڑھتا گیا۔ یہ نہیں سوچا کبھی ہم نے کہ وہ لڑکی کا باپ کیسا کر رہا ہوگا، یہ اگر اس میں قیمانداری ہلکی ہو گئی رشتہ انکار، بچنا چاہیے۔ دوسری چیز، اب بڑھتے گئے، جیسا تیسا ہو گئی۔ جب شادی کا موقع آیا تو اب ایک بہت بڑی چیز ہے بارات۔ آپ نے ابھی تک سنا ہوگا بارات نہیں لے جانا چاہیے، بارات لے جانا غلط بات ہے، یہ ہوئے۔ کبھی آپ نے سنا ہے یا کبھی غور کیا ہے کہ بارات جو جاتی ہے یہ کب سے چالو ہوئی اور کیوں چالو ہوئی؟ یہ ایک نئی چیز آپ سنیں گے شاید کہ بارات کیوں چالو ہوئی، بارات کا رواج شادی میں ہوا کیوں؟ اسلام میں تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ بارات جائی جائے یا اتنی بھیڑ جائے۔ معاملہ یہ ہے، اس کی ابتدا ایسے ہوئی کہ اس زمانے میں جب لوگوں کا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا، ایک بستی سے دوسری بستی جانا اتنا دشوار تھا کہ لوگ راستے میں لوٹ لیا کرتے تھے، ڈاکہ زنی ہوتی تھی، لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے، انسانوں کو عورتوں کو قیدی بنا کر بازار میں بیچ دیتے تھے، سارے کام چلتے تھے۔ آپ نے زمانے جہالت کی باتیں سنی ہیں۔ ایسے موقع پر بڑا خطرہ ہوا کرتا تھا، نئی دلہن لے کر آ رہے ہیں، پتہ چلا ڈاکوؤں کی ٹیم نے ہلہ بولا، سب کو قیدی بنا کے لے گئے، کسی کی بیوی بن کے جا رہی تھی کسی اور نے لے کر چلا گیا۔ ایسے موقع پر ایک راستہ نکالا گیا تھا اس وقت کہ جب شادی کے لیے چند لوگ لڑکی کے گھر جا رہے ہوتے تھے تو اپنے آگے اور پیچھے، قافلے کے آگے اور پیچھے مسلح ایک فوج، بہت سارے لوگوں کا دستہ ہتھیار بند آگے اور پیچھے حفاظت کے طور پر چلایا کرتے تھے تاکہ کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ آ پائے۔ جس بہو کو بیاہ کر لایا جا رہا ہے بڑی حفاظت اور عزت کے ساتھ وہ اپنے گھر میں آ جائے۔ اس حفاظت کی غرض سے کچھ لوگوں کو 10 20 50 لوگوں کو ہتھیاروں کے ساتھ لیس کر کے اس قافلے کے آگے اور پیچھے چلایا جاتا تھا۔ یہ زمانہ ایسا آیا، ترقی ہوئی، حالات بدلے، وہ ڈاکہ زنی کا کام تو بند ہو گیا لیکن بارات نے روپ دوسرا اختیار کر لیا۔
اب یہ ہو گیا کہ آگے آگے چل رہے ہیں، ایک گھوڑی میں دولہا بیٹھا ہے، بہترین بینڈ باجے بجیں گے، پٹاخے پھوٹیں گے، ایک لمبا قافلہ جائے گا۔ روپ بدل گیا۔ بارات اس وقت کسی مقصد کے تحت لوگوں کو لے جایا جاتا تھا۔ اب اگر حالات ایسے ہو گئے ہوں کہ کوئی ڈر اور کوئی خدشہ نہیں، 4 لوگ جا کر نکاح پڑھا کے لے آئیں، اس کی اب ضرورت ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آج بھی ہماری بہو اور ہمارا دولہا لٹ جائے گا تو آپ لے جائیے پھر، لیکن اللہ کا فضل ہے ایسے زمانہ نہیں۔ بارات کا کانسیپٹ یہ ہے، وہاں سے شروع ہوا تھا، آج اس کی کیفیت بدل گئی۔ یہ بری کیفیت رسم میں بدل گئی۔ جو غیور مسلمان ہوں گے، جو جگر والے ہوں گے کہ مجھے اسلام پر عمل کر کے زندگی گزارنا ہے، تو انشاءاللہ اسے چھوڑ دیں گے۔ آگے بڑھیے۔ جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو شادی جب ہو رہی ہے، بارات پہنچ گئی، نکاح ہو گیا، تو ایک وقت ایسا آیا جس زمانے میں ہندوستان میں آریہ لوگوں کی آمد ہوئی۔ آریہ سماج کے ہندوستان میں جب آمد ہوئی، برہمنوں کی آمد جب ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ بیٹھ کر کے باقاعدہ ایک سماج میں، برادری میں سسٹم چالو کیا کہ بھائی باقاعدہ لڑکی کو آپ شادی کر کے بیاہ رہے ہو، تو اس وقت یہ ہوتا تھا، زمانے جہالت میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ لڑکی کو باپ کی جائیداد میں، وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو لڑکی کو ویسے ہی خالی ہاتھ نہ بھیجو، بلکہ اس کی شادی کے موقع پر کچھ خرچ کر کے، کچھ سامان جہیز وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ سامان رکھ کر اس کو دے دو، اور یہ طے کر کے کہ بھائی اس کو اگر 1000 روپے اس کے باپ کی جائیداد میں وراثت ملنے والی ہے، تو 1000 کا سامان دیکھ کر کے اس کو روانہ کر دو۔ یہ بتا دو کہ بیٹا جو تجھے وراثت میں حصہ مل رہا تھا، اتنا حصہ تجھے یہ ابھی دے دیا گیا۔ اس نظریے سے شادی کو بڑھایا گیا۔ اب ہر شخص اس بوجھ کو نہیں اٹھا پاتا تھا۔ شادی کی رسم میں خرچ کیا جانے والے مال کو ہر شخص نہیں اٹھا پاتا تھا، تو برہمنوں نے ایک بہت اچھا راستہ اپنایا کہ برادری والوں کو جمع کیا اور ان کے اوپر ایک بات طے کی کہ دیکھو بھائی، یہ غریب آدمی ہیں اور آپ برادری والے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنی برادری والے کا آپ کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں، اور ہو سکے تو اس غریب بچی کی بہتر طریقے سے شادی ہو جائے، اس لیے برادری کے لوگ کچھ حصہ دیں پیسے کی شکل میں، جس کا نام رکھا گیا نیوتا۔ ابھی بھی ہندو میں چلتا ہے نیوتا دینا۔ اب وہ نیوتا تو چلنے لگا، اب معلوم کیا ہوا کہ برادری پر یہ بات آ گئی۔ اب وہ وقت بدلتے بدلتے ایک تحریر لکھی جانے لگی، کس نے کتنا دیا، کس نے کتنا دیا۔ جس نے نہیں دیا اس کے گھر نہیں دینا ہے، جس نے نہیں دیا اس کے گھر نہیں دینا ہے۔ یہ تحریری شکل آنے لگی۔ یہ نیوتا بڑھتے بڑھتے اور وقت کے بدلتے ہوئے اب یہ لڑکی کے نکاح کے موقع پر اور لڑکے کے ولیمے کے موقع پر کھانا بکنے لگا صاحب۔ جو آئے گا کھانا کھائے گا، لفافہ دے کر ہی جائے گا۔ بھیا کھانا کھائیں یار، دینا پڑے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ اب جو کھانا کھلا رہا ہے یہ بکنے لگا۔ یہ نیوتا اتنا بڑھ گیا جس نے وقت کی بدلنے کے ساتھ شکل بدل لیا، لفافہ چلنے لگا۔ لڑکی کے ہاں دینا تو دور کی بات ہے، اب لڑکے کے ولیمے میں بھی دینے لگے، ولیمے کا کھانا بھی بک رہا ہے۔ ہم نے تو ایسے اور بھی لوگوں کو سنا ہے کہ لڑکے کا ولیمہ ہوا یا لڑکی کا نکاح ہوا، ہم نے کھانا کھلایا، 1 لاکھ روپے کا کھانے میں خرچ آیا۔ اچھا بتاؤ لوگوں نے جو دیا ہے وہ کتنا دیا ہے؟ لاؤ کاپی لاؤ، دیکھو حساب کرے یار، 80,000 روپے جمع ہوا، 20,000 کا گھاٹا ہو گیا صاحب۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ نے یہ کھانے کو بیچنا شروع کر دیا۔ یہ لفافہ جو آج کے زمانے میں چل رہا ہے یہ نیوتا سے شروع ہوا تھا، جو ہمارے اندر وہ رسم آ گئی، آریوں اور برہمنوں کی ایجاد کی ہوئی رسم۔ اگر آپ بھی برہمن اور آریہ کی، برہمنوں کی نسل سے یا ان کے رسم نقش قدم پر چلنے والے ہیں تو اس رسم کو ادا کیجیے، اپنائیے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اور آگے چلیے، ایک اور رسم ہے سہرے کی رسم ہے، سہرا۔ بہت سی جگہوں میں سہرا پہنایا جاتا ہے۔ سہرا کہاں سے شروع ہوا؟ پہنتے تو برابر ہیں، پہنائے تو برابر جاتے ہیں، لیکن جو پہننے والے انہیں بھی نہیں معلوم سہرا شروع کہاں سے ہوا۔
سنیے صحرا کہاں سے شروع ہوا. یہ ایران کے لوگوں کے درمیان جو مجوسی لوگ ہیں آگ کی پوجا کرنے والے ان کے درمیان سے یہ رسم شروع ہوئی. انہوں نے شادی ہونے والے مرد کے چہرے پر ایک طرح کا مالا ہار بنا کر ایک پنجے کی شکل میں سر میں باندھنا شروع کیا اور انہوں نے یہ عقیدے کے ساتھ باندھا کہ یہ سورج کا پنجہ کہلائے گا, سورج کا پنجے کی شکل اختیار کرتا ہے. وہاں سے اس نے شروع کیا. وہ ہار اور مالا پہنتے پہناتے وہ دولہے سے لے کر میت تک پہنچ گئی. وہ بات پتہ چلا کہ مزاروں میں اب چادریں اور ہار بچھائے جانے لگے میتوں کے اوپر. ایک ڈولی وہ نکلی تھی جسے صحرا پہنا کر ہار مالا پہنا کر بٹھایا تھا گھوڑی میں, باجے بجاتے ہوئے لے گیا تھا. دوسری ڈولی یہ نکل رہی ہے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے جس کے اوپر چادر اور ہار مالائیں پہنائی جانے لگی. یہ رسم بڑھتے یہاں تک بھی پہنچ گئی. معلوم نہیں کہ کتنے لوگ بے کفن مرے ہوئے پڑے ہیں, کتنے لوگ ننگے اور بھوکے مزاروں کے باہر پڑے ہوئے ہیں اور مزاروں کے اندر ہزاروں روپے کی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ نہیں دکھتا کہ لوگ بھوکے اور ننگے پڑے. یہ رسمیں ایسے شروع, مجوسی آگ پرست لوگوں کی دین ہے صحرا پہننا, وہاں سے شروع ہوا. وہ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے. آریوں کی دین ہے نیوتا دینا, ہمارے ہاں بھی لفافے کی شکل میں دیا جا رہا ہے. وہ زمانے میں جب لٹیرے اور ڈاکو اپنی زندگی گزار رہے تھے, لوگوں کو لوٹ کر کے اپنا پیٹ چلایا کرتے تھے, جنہیں اچھے اور برے کی تمیز نہیں تھی, ان کی دین تھی بارات میں وہ لوگ زیادہ لوگوں کو لے کر جایا کرتے تھے حفاظت کے طور پر. وہ بدل گیا, آج ہمارے ہاں رسم بن گئی. ان ساری رسومات کو ختم کرنا نہیں کرنا یہ آپ کی جواب داری ہے. میرا کام یا کسی بھی صاحب علم کا کام پہنچا دینا ہے. ہمیں کوشش کرنا ہے. اگر ایسے موقع پر ہمارا ایمان نہیں جاگا تو آخر کب جاگے گا؟ انتظار کس چیز کا ہے؟ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, لوگوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, آدھے ادھورے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اب آئیے, ہم نے وہ آیت کریمہ پڑھی تھی 5 منٹ میں اور خلاصہ کے طور پر سن لیجیے. ہم نے پڑھا تھا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر آپ یتیموں کے بارے میں انصاف کرنے سے رک جائیں. ہوتا یہ تھا اصل میں کہ کچھ یتیم بچیوں کو ان کے گھرانے میں کچھ کفیل لوگ پال لیا کرتے تھے. جیسے باپ مر گیا, چچا نے پال لیا, یتیم بچی ہے, پرورش ہو گئی, اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کر دیا. اس کی جو جائیداد ہے وہ بھی اپنی ہو جائے گی اور مہر بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. گھر کی بات ہے, گھر کے گھر میں ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ انصاف نہیں کر سکتے تو ایسا مت کرو, اسے روک دو, بلکہ اور بھی محلے پڑوس میں جو دوسری عورتیں اور اچھی ہوں, بہتر ہوں, آپ کو پسند آئیں, ان سے نکاح کرو. تو نکاح یہ ہے, اللہ کا حکم ہے نکاح کرنا, اور نکاح کو کرنے کے لیے رسول کی سیرت کے مطابق نکاح کرنا. جب یہ مکمل ہوتا ہے, حکم اللہ کا ہو گیا, طریقہ رسول نے بتایا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں جو ہوئیں, کتنی شادیاں تھیں, سارے لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا کتنی بیویاں تھیں. آپ کوئی بتائے گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منگنی ہوئی, پھر اس کے بعد رسم ہوئی, پھر اس کے بعد نکاح کی بارات گئی, نکاح ہوا, وداعی ہوئی, ایسا کسی نے دیکھا نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں. کسی بیٹی کے بارے میں آپ نے سنا؟ ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ پیارے رسول نے آپ کو کچھ سامان دیا تھا, جیسے چکی, مشک پانی بھرنے کے لیے, ایک آدھ پیالہ, 1-2 پیالے دے دیا. یہ کہاں سے آیا تھا؟ تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی حضرت علی کا مال تھا.
حضرت علی کا جو کچھ تھا زرہ وغیرہ اس سامان بیچ کر کے پیسے لا کر کے اس سے یہ سامان دیا گیا. اور اگر اس وقت پیارے رسول نے دیا تھا، سنت کا اتنا ہی لحاظ ہے کہ بھائی اللہ کے نبی نے اتنا دیا تھا تو آپ بھی سنت کے مطابق اتنا ہی دے دو. ایک چکی دے دو اپنی بیٹی کو، گھر میں آ کے پیسے گی. ہے کوئی جگر والا باپ؟ ہے کوئی اتنی بھائی سنت کو نبھا رہے، سنت کو نبھانے کا زیادہ کیوں؟ یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر آ گئی ہیں تو ہم انہیں ختم کریں، خود ختم کریں گے ہم اور آپ. کوئی دوسرا ہمارے پاس ختم کرنے کے لیے نہیں آنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے سنا تھا نکاح کے تعلق سے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. پیارے رسول نکاح کو سنت بتا رہے ہیں. چلیے ہم نے حدیث پڑھا کہ نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو نکاح میں کیے جانے والے جتنے بھی کام ہیں وہ بھی تو نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے نا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ صرف نکاح کرنا سنت ہے، لیکن نکاح کے لیے اور بھی جو دوسری رسمیں ہیں اس کو ہم نبھائیں گے. بھائی وہ تو سنت نہیں ہے. تو نکاح کو سنت طریقے سے کیا جانا یعنی آسان کر دیا جانا، نکاح کو آسان کر دیا جائے. ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات وجہ ہے کہ بغیر پیسے اور روپیے کے نکاح نہیں ہوتا. دلیل یہ آیت کریمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ہی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کا ذکر فرمایا ہے. اس آیت کریمہ، ان آیات کے شان نزول کی جانب جب ہم جائیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جن کی شہادت جنگ احد میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور ہو گئی تھی. ان کا جو جائیداد کا حصہ تھا، جو مال تھا، وہ ان کے بھائی نے، بچیوں کے چچا نے پورا رکھ لیا تھا. وہ آئیں اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر کے، کسی صحابی کا سہارا لے کر، کہ پیارے رسول میرے شوہر جو تھے وہ آپ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو گئے. دو بیٹیاں ہیں اور ان کی شادی بیاہ بھی کرانا ہے، اور ان کا جو حصہ تھا ان بچیوں کے باپ کا جو جائیداد تھی وہ ان کے بھائی نے پوری رکھ لی ہے، وہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی گھر جاؤ آپ، میں اس کا کوئی فیصلہ نہیں کرتا. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ امام الانبیاء بول رہا ہے، سردار کونین کا سردار بول رہا ہے، رحمت للعالمین بول رہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا منصف بول رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں کرتا، ابھی چلے جاؤ. وہ چلے گئیں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آیات میراث نازل فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ وہ لڑکیوں کی ماں کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کے پاس پیسہ ہوگا تب شادی کروں گی، تو معلوم ہوا شادی میں کچھ لگتا ہے. اب اتنا بھی نہ لگے کہ انسان اسراف کے درجے تک پہنچ جائے. شادی میں پیسہ لگتا ہے، خرچ کرنا چاہیے، لیکن اتنا خرچ کرنا چاہیے جتنی استطاعت ہے. ادھار، قرض، باڑی، رہن، گروی رکھ کر کے یہ پورا بیاج ملا کر کے کر لیا، اس سے بچنا چاہیے. آپ کی حیثیت ہے شادی میں 10,000 خرچ کر سکتا ہوں، اتنے میں شادی کر دیجئے. 100 لوگوں کو نہیں بلاتا، 10 لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دیتا ہوں، اتنے میں شادی کر لیجئے. لڑکی والوں کے لیے ایک پیغام سن لیجئے. آپ کو لگتا ہے شادی بہت مہنگی ہے، کون کہتا ہے بہت مہنگی ہے؟ آپ محلے میں، پورے محلے میں اور رشتہ داروں میں دعوت دیجئے، میری بیٹی کے نکاح کی آپ کو دعوت ہے. دعوت کیا دیں گے آپ؟ بیٹی کے نکاح کی دعوت ہے. بھائی جہاں نکاح ہوگا، مسجد میں نکاح ہوگا، آپ نکاح میں شامل ہوئیے، نکاح کی مجلس میں شامل ہوئیے، اور نکاح کے بعد آپ اپنے گھر جائیے. کون بولا پیسہ لگے گا کھلانے میں 1,00,000 2 لاکھ روپے؟ کہاں لکھا ہے ایسا؟ یہ تو ہمارے ذہن کا فطور ہے. زبردستی ہم نے ڈھونگ دتورے پال رکھے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، اور پھر بیٹھے ہیں گیٹ میں بٹھال دیے ہیں وصولی کرنے والے کو. اس سے بچیے. بچنا ہمارا ذمہ ہے، ہم کو خود بچنا ہے. تو یہ برائیاں ہیں اگر نکاح کیا جا رہا ہے رسول کی سنت کے مطابق. ولیمہ کریں گے، کیسا کریں گے ہم آپ؟ ولیمہ رسول کی سنت کے مطابق. کیسے کریں گے؟ اس زمانے میں ایسا تھا، غربت تھی، اناج کم تھا، تو 4 لوگوں کو بلا لیے ولیمے میں بھی، کھجور رکھ دیے لا کر کے بیچ میں، 2 4 کھجوریں کھا کر لوگ چلے گئے، ہو گیا ولیمہ. تھوڑا زیادہ ہے تو کھانا کھلا دیے.
اور اچھے مالدار لوگ ہیں تو تھوڑا گوشت وغیرہ پکا لیے، اور اب ولیمہ کریں گے تو کس کو بلائیں گے؟ یہ قابل غور بات ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شر الطعام طعام الولیمتی، وہ ولیمے کا کھانا سب سے برا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ یہ سب سے برا کھانا ہے ولیمے کا۔ کس کو بلانا ہے؟ غریبوں کو بلانا ہے، جو اپنے گھر میں باقاعدہ اچھے سے ہنسی خوشی سے گوشت مرغ مسلم نہیں کھا سکتے۔ بہتر وہ مرغ مسلم پکائیے، گوشت پکائیے آپ، اور غریبوں کو بلائیے اور ان کو کھلا دیجیے۔ امیروں کو نہیں بلانے کا، امیر اگر بلا سکتے ہیں ساتھ میں، لیکن صرف بڑے بڑے لوگوں کو بلائے، غریبوں کو نہیں بلائے، تو وہ کھانا سب سے برا کھانا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ نکاح کرنا ہے، رسول کی سنت ہے، تو باقی لوازمات بھی رسول کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ ولیمہ کرنا ہے، رسول کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اولم بشاتن، اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو ولیمہ کر لو میاں، چاہے ایک بکری کھلا لو۔ اب اس میں بھی مسئلے نکل گئے کہ اب بکری بولے، اللہ کے نبی نے بکرا نہیں بولے، بکری کاٹیں گے۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہودیوں کی طرح سوچ ہے۔ اگر ہے اللہ نے دیا ہے تو اپنے گھر میں بلا کر مہمانوں کو کھلاؤ، اتنے لوگوں کو کھلاؤ کہ ان کی اچھے سے خاطر مدارات کر سکو۔ ایسا نہ ہو کہ کھانے والا آ گیا، ادھر نے والا حلق میں ہے، پانی پانی چلا رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، روٹی دے دیا تو اب قورمہ لانے والا نہیں ہے، بیٹھ گئے تو کھلانے والا نہیں ہے۔ اتنی بڑی دعوت کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مختصر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جو پیسہ آپ برباد کر رہے ہیں، اس پیسے کو اپنے بچوں کو، اپنے بیٹا بیٹیوں کے کاروبار میں لگائیے، ان کی تعلیم میں لگائیے، ان کی زندگی کو بڑھانے کے لیے لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس سنت کے مطابق کیے جانے والے عمل پر برکت عطا فرمائے گا۔ اور بدعت اگر ہم نے نکاح اور ولیمہ میں کیا، رسم و رواج کو اپنایا، تو یاد رکھیے کہ پھر جھگڑے بھی ہوں گے، لڑائی بھی ہوں گی، رشتے بھی ٹوٹیں گے، اور بدنامیاں بھی ہوں گی آپ کی اور آپ کے گھر کی۔ ان ساری برائیوں سے بچنے کے لیے سنت طریقے کو اپنانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہم بڑی فخر سے، شان سے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی امت کے لوگ ہیں ہم۔ تو جب محمد الرسول اللہ کی امت کے لوگ ہیں تو یہودیوں کی، نصارہ کی، زمانہ جہالت کی، مجوسیوں کی، برہمنوں کی سنتوں پر کیوں عمل کر رہے ہیں ہم؟ اس پر غور کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔